عورتوں کو جو فریکلز ہوتے ہیں، چھائیاں ہوتی ہیں، چہرے کا کلر خراب ہوتا ہے، کلر پیل ہو جاتا ہے، تو چہرے سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون اس کو کوئی جگر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کا لنک دیکھیں کہ سکن کا تعلق لیور کے ساتھ بھی جا کے میچ ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن کے ساتھ جا کے میچ ہوتا ہے۔ تو ایک بیماری ہوتی ہے روزیشیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیپیا کا پارٹ 3 ہے۔ سیپیا کے حوالے سے ہم نے شروع میں ایک سمری بتائی تھی، جس کے اندر مرکزی نقطہ یہ تھا کہ یہ پورٹل سسٹم کی دوائی ہے اور خواتین کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں ان کی دوائی ہے۔ اور دوسری ویڈیو میں ہم نے یہ نقطہ شیئر کیا تھا کہ خواتین کی کون کون سی بیماریاں ہیں جس کے اندر سیپیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس کا سکن کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے، اس لیے آج ہم سیپیا اینڈ سکن ڈیزیزز اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اگر ہم سیپیا کے سکن کے حوالے سے اگر سر کی بات کریں تو سیپیا کی جو مریضہ خواتین ہوتی ہیں ان کے بال گرتے ہیں، بالوں کے اندر خشکی سکری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ہم سیپیا کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو آئل بناتے ہیں جس کے اندر آرنیکا جبرانڈے یا سیپیا بھی ایڈ کرتے ہیں، تو آئل کے اندر سیپیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر سکن کی بات کرتے ہیں تو ہم فیس کے اوپر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، لیکن مختصر سی وضاحت آج پھر کرتے ہیں کہ عورتوں کو جو فریکلز ہوتے ہیں، چھائیاں ہوتی ہیں، سکن کا چہرے کا کلر خراب ہوتا ہے، کلر پیل ہو جاتا ہے، تو چہرے سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون اس کو کوئی جگر کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا لنک دیکھیں کہ سکن کا تعلق لیور کے ساتھ بھی جا کے میچ ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن کے ساتھ جا کے میچ ہوتا ہے۔ تو ایک بیماری ہوتی ہے روزیشیا، اس میں سکن بالکل سرخ ہو جاتی ہے، گہرے قسم کے سرخ قسم کے نشانات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی سیپیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سکن کے حوالے سے بالخصوص یعنی اگر ہم بات کریں تو اس کا ہرپیز کے حوالے سے بہت زیادہ اثر ہے۔ ہرپیز کا جو تعلق ہوتا ہے، ایک تو جو خواتین یعنی پریگننسی کے دوران ہوتی ہیں ان کو مختلف حصوں پہ ہرپیز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کی سیپیا ایک مرکزی دوائی ہے۔ ریپرٹری کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہرپیز زاسٹر اگر ہم لکھتے ہیں تو ایگریویشن ان پریگننسی لکھتے ہیں، تو اس میں ہرپیز ایک ہی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی دوائی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے، ہمارے کئی کیس ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سیپیا جو ہرپیز کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے، لپس کے اوپر جو ہرپیز بن جاتے ہیں، ہونٹوں کے اوپر جو بن جاتی ہے، اس کے علاوہ ناک کے اوپر ہرپیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ گالوں کے اوپر ہو سکتا ہے، منہ کے اوپر ہو سکتا ہے، تو اس کے علاوہ کانوں کے پیچھے ہرپیز کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہرپیز جو ہے نا مختلف باڈی کے حصوں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سورائسس کے حوالے سے بہت اچھی دوائی ہے، چونکہ میں نے پہلے بھی ایک پوسٹ کی تھی کہ یہ سیپیا مچھلی سے بنتی ہے، اور مچھلی کی سکن اور سورائسس کی جو سکن ہوتی ہے جس پہ چھلکے نما سورائسس ہوتا ہے، اس پہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اور سورائسس کے ہر مریض میں ہمارا سیپیا کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے لینٹیگو، LENTIGO۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے اندر گہرے قسم کے سرخ قسم کے نشانات پڑ جاتے ہیں، داغ پڑ جاتے ہیں، یعنی چھائیوں سے جو بہت گہرے قسم کے داغ ہوتے ہیں ان کو لینٹیگو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چہرے کے اوپر بیماری ہوتی ہے ملازمہ۔ ملازمہ بھی سمجھ لیں کہ چہرے کی کیسی بیماری ہے جس کے اوپر پورا چہرہ جو ہوتا ہے اس کی سکن خراب ہو جاتی ہے، گہرے قسم کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیپیا کے اندر خارش ایسی ہوتی ہے کہ یہ جو کونیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر فولڈنگ ایریا، یا یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں جہاں پہ ہاتھ کا فولڈنگ ایریا یا ٹانگوں کا جو فولڈنگ ایریا ہوتا ہے
وہاں پہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو خارش کو یعنی گرم کمرے کے اندر آرام آتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سیپیا کی مریضہ کو سردی لگتی ہے تو ظاہر ہے اس کو ٹھنڈ سے بچنا ہے تو گرمی سے آرام آئے گا. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اسکن کے حوالے سے اور بھی یعنی مختلف، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ٹانگوں کے اوپر داغ پڑ جاتے ہیں تو ہرپیز کا بھی ہم نقطہ ڈسکس کر چکے ہیں، سورائسس کا کر چکے ہیں، ایگزیما کا نقطہ ڈسکس کر سکتے ہیں، فیس کی جو جملہ بیماری ہیں اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، تو ملازمہ کا ہم ذکر کر چکے ہیں. تو اسکن کے اوپر اس کا بہت بڑا کردار ہے. خارش کا بھی میں نے بتایا کہ بینڈنگ ایریاز کے اندر یعنی ہاتھ یا گھٹنے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر اسکن کے حوالے سے اس کا بہت بڑا اثر ہے. اسٹریسز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یعنی ٹانگوں کے اندر خون کی سرکولیشن جم جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو جملہ بیماریاں ہیں اس حوالے سے یعنی سی پی ایف بہت اچھا کام کرتی ہے. اگر آپ نے اس کی ڈوز دینی ہے تو 200 پاور کی ایک خوراک روزانہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ مہینے میں ایک ڈوز سی ایم کی بھی دی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ ہم ہومیوپیتھک پریکٹس کے حوالے سے اس میں اناٹمی ہو، فزیالوجی ہو یا پیتھالوجی ہو، انشاءاللہ ہم ہر موضوع کے اوپر بات کریں گے. خاص کر کے بانجھ پن کے جو مسائل ہیں، خواتین کا بانجھ پن ہے یا مردوں کا بانجھ پن ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.